اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی و تبارک فی القرآن الکریم والفرقان الحکیم لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم۔ انتہائی ذی وقار ناظرین، ARYQ-TV کے پلیٹ فارم سے صحیح معنوں میں رفعت و انوار و تجلیات کے ساتھ سعادت بادما فرحت و انبساط سے منور ربیع النور کے پاکیزہ لمحات میں سید عتیق الرحمن کا سلام محبت قبول فرمائیے۔ بے شک آج اندرونی کیفیت یہ ہے کہ اپنے دامن تہی کو دو جہاں کے والی سلطان حسینان جہاں سرور اورنگ نشینان عالم کے ادائے دل ورانہ کے ساتھ آراستہ کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے ادارے کو ہمیشہ توفیق عطا فرمائے اور ہم اسی طرح ان لمحات میں اپنے خالی دامن اور جولیاں بھرتے رہیں اور رب رحمان سے دو جہاں کی عزتیں حاصل کرتے رہیں، شکر گزاری کی کیفیتوں میں اپنے آپ کو ڈھالتے رہیں۔ ذی وقار ناظرین، یہ کائنات جس کو میرے کریم اللہ پاک نے تخلیق فرمایا، ان ارادوں سے آراستہ کر کے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ فضائیں یہ ترانے الاپ رہی ہوں گی کہ تاروں سے کہو اب کوچ کریں، تاروں سے کہو اب کوچ کریں، ماہ منور آتے ہیں، تاروں سے کہو اب کوچ کریں، ماہ منور آتے ہیں، قوموں کے پیمبر آ تو چکے، قوموں کے پیمبر آ تو چکے، اب سب کے پیمبر آتے ہیں۔ یہ وہی عزتوں والے لمحات ہیں، برکتوں والے لمحات ہیں کہ جب اللہ کریم نے کرم فرمایا تھا اور ربیع النور کی عزتوں میں اور سحر کے اجالوں میں دو جہاں کے والی کرم فرما کے اس سارے جہاں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کے اللہ پاک نے جلوہ فروز فرما دیے تھے۔ ذی وقار ناظرین، آج کا جو موضوع ہے جس میں آپ کے سامنے چند لمحے عرضداشت پیش کرنا چاہتا ہوں، ہمیں وہ ساری تاریخ دیکھنی ہوگی کہ کیا حالات تھے، ایسے کون سے سرکمسٹینسز تھے کہ میرے رب نے کرم فرمایا اور دو جہاں کے والی کے ظہور کا واضح اعلان اور انتظام فرمایا ہے۔ آپ تاریخ عالم کو اٹھا کے دیکھیے، تاریخ زخمی نظر آتی ہے، تاریخ کی آنکھوں سے آنسوں کا سیل رواں نظر آتا ہے، تاریخ کپ کپی کی کیفیت میں نظر آتی ہے کہ ایسا وقت بھی اس بوڑھے آسمان نے اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ جس وقت میں ماں، بہن، بیٹی، باپ اور بیٹا، یہ پانچوں رشتے کسی شیلٹر کی تلاش میں ہیں، کسی پناہ گاہ کی تلاش میں ہیں کہ کوئی تو ایسا آئے جو ہمیں پناہ عطا فرمائے، زمانے کی جتنی سختیاں ہیں ان سے پناہ دے دے۔ آپ دیکھیے، ہم نے تاریخ میں یہ پڑھا ہے کہ بوڑھی ماؤں کو منڈیوں میں لے جایا جاتا اور وہاں جا کے انہیں بارٹر سسٹم کے طور پہ بیچ دیا جاتا۔ آباؤں کی کیفیت یہ ہوتی کہ وہ باپ جو اپنے بیٹے کی جوانی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرتے، جب ان کی داڑھی میں سفیدی اترنے لگتی تو بیٹے ان کو غروب کے اوقات کی طرح ختم کرنا شروع ہو جاتے اور انہیں اپنے گھر کے باڑوں میں بیٹھ کے جانوروں کی خدمت صرف روٹی کے دو لقمے سے اپنے حلق تر کرنے کے لیے ضروری بنا دی جاتی۔ اسی طرح آپ دیکھیے کتنا پاکیزہ رشتہ ہے بیٹیوں کا کہ اگر انسان کے اندر ایمان کی حرارت موجود ہو تو اس رشتے کو انسان اپنے جسم کے اندر طاری کرے تو جسم کے ایک ایک حصے پر روحانیت طاری ہو جاتی ہے، لیکن بیٹیاں سرے بازار رسوا ہو رہی تھی، زندہ دفن ہو رہی تھی، باپ انہیں جنگل میں پھینک کے آ رہے تھے، اور تاریخ کی یہی کیفیت بیٹوں کے لیے تھی کہ اگر یونانی تہذیب میں کوئی بیٹا معذور پیدا ہوتا تو اسے پہاڑ کے اوپر سے نیچے سر کے بل پھینک دیا جاتا اور اس کی معصوم سی چیخ بھی آسمان تک نہ پہنچتی تھی۔ ان کیفیات میں کہ جب اللہ کے حلال کردہ رشتوں کو حرام سمجھا جانے لگا اور محرمات کے ساتھ عقد اعلانیہ ہونے لگے اور بے راہ روانہ معاشرے نے ہر طرف اپنے پنجے گاڑ لیے، تو یہ آہیں سسکیاں جو کبھی مکہ مکرمہ کے باپ کے سینے سے نکلتی
کبھی بنو ہاشم کی کسی بیٹی کے قلب حزین سے نکلتی، کبھی عکاز کی منڈی میں بکنے والی ماں کی تپتی جبین سے نکلتی، اور کبھی یونان میں اس حادثے کی وجہ سے مر جانے والے اور واصل اللہ ہو جانے والے بیٹے کے جسم سے نکلتی، اور کبھی ہندوستان کی تہذیب میں ستی کی رسم پہ زندہ اپنے خاوند کے ساتھ جب باپ اپنی بیٹی کو اپنے داماد کے ساتھ جوڑ کے لٹا دیتا تو ان کے سینوں سے نکلتی۔ یہ وہ سارے حالات تھے جن حالات نے رب کے حرم پاک میں دستک دی، اور اس دستک کی وجہ سے میرے رب نے کرم فرمایا، اور وہ اوقات آ گئے کہ حضرت سیدہ اماں آمنہ سلام اللہ علیہا پر میرے رب نے وہ نور آفشان لمحات شبنم آفشان کر کے فرما دیے کہ دو جہاں کے والی تشریف لا رہے ہیں۔ آج آسمان سے زمین تک رنگ حنا بدلا ہوا ہے، کیفیات بدلی ہوئی ہیں، اور گلے تر کی کیفیت ہے۔ ہر جگہ پر یہ اعلان ہو رہا ہے کہ ماہ منور آتے ہیں۔ میرے رب کی ساری مخلوقات کو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی رحمتیں محسوس ہو رہی ہیں۔ وہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، وہ جن کے خلق کو خالق نے عظیم کیا، وہ جن کے اسوہ کو مالک نے حسین فرمایا، جو آئیں گے سب کے ہوں گے اور تا ابد بلا تفریق سب کے رہیں گے۔ لیکن سنیے، بیماروں اور رنجوروں، مسکینوں اور غریبوں، بیواؤں اور بے سہاروں کو جنہیں معاشرے میں کوئی فرد نہیں پوچھتا، ان پر ان کی عطا کرم اور فضل کا یہ عالم ہوگا کہ آپ تشریف لے آئیں گے اور دکھیاروں کی زندگی بدل جائے گی۔ میں آج آپ کے سامنے رب کریم کا یہ فرمان لے کے آیا ہوں جو قرآن پاک کے 4 پارے میں ہے کہ میرے رب نے مجھے اور آپ کو اشرف المخلوقات بنایا، احسان نہیں جتلایا، مجھے اور آپ کو جسم سے آراستہ فرمایا سر سے لے کے پاؤں تک، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ ہم ناشز رہے، نافرمان رہے، راہوں سے ہٹتے رہے، ہم اللہ کی بات نہ مانتے تھے، کبھی جان بوجھ کے کبھی بھول چوک کے ان کیفیات میں وقت گزارتے۔ اس نے ہمارے رزق کا ناکہ بند نہیں کیا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ ماں اور باپ کی نعمتیں عطا فرمائیں، احسان نہیں جتلایا۔ بیوی اور اولاد سے سکون عطا فرمایا، احسان نہیں جتلایا۔ ہمیں شعور کے ساتھ ذہن رساں عطا فرمایا، لیکن احسان نہیں جتلایا۔ میرے رب نے ہمیں نہ تو جسمانی کسی معاملے کا احسان جتلایا ہے، نہ روحانی کسی معاملے کا احسان جتلایا ہے، اپنی ذات کا ادراک عطا فرما کے بھی احسان نہیں جتلایا۔ جب احسان جتلایا تو کس بات کا جتلایا؟ کہا کہ وہ جب جہاں بر میں یہ ترانہ محبوب الاپا جا رہا تھا اور دو جہاں کے والی کی آمد کا انتظار تھا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا۔ میرے رب نے کتنا بڑا احسان عظیم فرمایا، مومنین پر کتنا بڑا کرم فرما دیا کہ میرے اللہ پاک نے خاتم النبیین، سید المرسلین، پیمبروں کے پیمبر، جن کا وجود پیکر دل ربا ہے، جن کی ہستی کا احساس روح ارض و سما ہے، جن کے چہرے کا نور بدر الدجا ہے، جن کے دست مبارک کا کرم خیر الورا ہے، آسمان والے ان کو احمد مجتبیٰ کہہ کے اعزاز اور شرف پاتے ہیں، اور زمین والے محمد مصطفیٰ کہہ کے اپنے غموں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ نبی عطا فرمائے ہیں، وہ کریم عطا فرمائے ہیں۔ یہ کتنا بڑا احسان عظیم ہے، اور یہ احسان عظیم ہو تو کیوں نہ ہو؟ اس وجہ سے احسان عظیم ہو کہ میں جب تاریخ پڑھتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ ماں اس وقت تک کوئی عزت نہیں پاتی تھی جس وقت اسے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم صلاۃً و سلامًا کثیراً کثیراً کثیرا کی اس جہاں پر ظاہراً کرم نوازی سے پہلے منڈیوں میں بیچا جاتا۔ میرے نبی تشریف لائے، حضور نے عورت کو ماں کا رتبہ عطا فرمایا اور بیٹے کو بٹھا کے کہا الجنت تحت اقدام الامہات۔ یہ بات کان کھول کے سن لو، یہ جو بڑھیا آپ کے گھر میں ہے یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے، اور یہ وہی ماں ہے جس کے قدموں کے نیچے
آپ کے لیے اللہ پاک نے جنت کی راہوں کو متعین فرمایا ہے، مطلب آپ اپنی ماں کے جتنے تابع دار رہو گے اتنے جنت الفردوس کے قریب ہوتے چلے جاؤ گے۔ وہی باپ جو اپنے ہی گھر کے اندر اپنے ہی بچوں کے جانوروں کے باڑے میں بیٹھ کے صفائی کرنے پہ مجبور تھا، یہ میرے نبی کا کرم ہے۔ حضور بلا کے ارشاد فرما رہے ہیں انتا و مالوکا لی ابی کا، تو بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے۔ تو زندگی کے جس مرضی موقع پہ چلا جائے، جس مرضی عہدے پہ چلا جائے، جس مرضی منصب تک چلا جائے، یہ بات کان کھول کے سن لو، تم بھی اپنے باپ کی خدمت میں ہمیشہ سر جھکا کے رہو گے، اور تمہارا مال بھی تمہارے باپ کے قدموں پہ قربان ہوگا۔ اب علماء نے کتنی خوبصورت اس میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کی وضاحت فرمائی ہے، مبارک جملوں کی وضاحت فرمائی ہے کہ اب مال سے مراد دو چیزیں ہیں، اولاد بھی مال میں آتی ہے، اولاد بھی مال میں آتی ہے، اور پیسہ، یہ دنیا کی جو ظاہراً دولت ہے، یہ بھی مال میں آتی ہے۔ اب اگر آپ کا باپ آپ سے آپ کی اولاد مانگے یا آپ کی دولت مانگے، شریعت سے ہٹ کے تقاضے نہیں ہونے چاہیے، خلاف شریعت تقاضے نہیں ہونے چاہیے، آپ کو ہر چیز قدموں پہ قربان کرنی ہے۔ میرے بھائیوں، میرے حبیب نے اللہ کریم کے حکم سے ارشاد فرمایا کہ صرف یہاں تک معاملہ نہیں ہوگا، وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، ماں ہو یا باپ یا دونوں ہوں، کوئی اونچی آواز میں بات نہ کرے، کوئی ان کے سامنے جملوں کے اوپر بحث مباحثہ نہ کرے۔ میرے اور آپ کے آج کے معاشرے کا یہ بہت بڑا المیہ ہے۔ میرے آقا کے آنے سے پہلے کیا کیفیت تھی، تو پھر میرا وجدان اس ماں سے پوچھتا ہے، میرا وجدان اس باپ سے پوچھتا ہے، تو ان کے کہنے کا مطلب یہی بنے گا، ان کا اعلان یہی بنے گا کہ اللہ پاک نے سب سے بڑا احسان کیا کہ زہرا بطول کے بابا تشریف لے آئے، اماں آمنہ کا لال تشریف لے آیا، جناب سیدنا عبداللہ کے در یتیم تشریف لے آئے، جناب سیدنا خلیل اللہ کی دعا بن کر میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، اور ہمیں عزت مل گئی۔ آپ نے بیٹیوں کے بارے میں پڑھا، آپ نے کبھی دہیہ کلبی کی بیٹی کا واقعہ سنا کہ کس طریقے سے وہ بیٹی زیر زمین دفن کر دی گئی، اور اس کی آنکھیں اپنے باپ سے خیر مانگتی رہیں، اپنی زندگی کے لیے، اپنی زندگی کی سانسوں کو گزارنے کے لیے اپنے باپ سے خیرات مانگتی رہیں۔ کوئی دشمن اولاد کو مارے تو سمجھ آتی ہے، باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی اولاد کو مار رہا ہے، کیا یہ عقل مانتی ہے؟ کیا آسمان نے یہ منظر بھی دیکھے کہ اور تو اور وہ جو بیٹی کی عزت کا حقیقی محافظ ہے، سبحان اللہ، قربان جائیے ان لمحات میں جناب زینب کے بابا نے، جناب ام کلثوم کے بابا نے، جناب رقیہ کے بابا نے، جناب سیدہ فاطمہ الزہرا عابدہ بطول طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہم کے بابا نے آ کے جس وقت بیٹی کو ماتھے کا کلنک سمجھا جاتا تھا، آپ نے جہاں والوں کو بتایا بیٹی ماتھے کا کلنک نہیں ہے، یہ تو جگر کا ٹکڑا ہے۔ الفاطمہ تو بضعۃ منی کا حکم میرے نبی نے اسی موقع پر ارشاد فرمایا اور کہا یہ تو جگر کے ٹکڑوں کو کہتے ہیں، یہ تو آنکھوں کے نور کو کہتے ہیں، بیٹیاں تو سینے میں محفوظ کرنے والی ہیں، بیٹیوں کی رداؤں میں خود کو حفاظت دینی ہے، بیٹیاں سرے بازار ذلت کے ساتھ آراستہ کرنے والی نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، یہی تو کرم ہے کہ میرے نبی نے فرمایا بیٹیوں سے تو اعزاز چلیں گے، بیٹیوں سے تو اکرام چلیں گے، بیٹیوں سے تو اشراف کی شرف زیبائی منور ہو جائے گی، اور میری بیٹی فاطمہ سے تو میری نسل چلے گی۔ میرے ذی وقار بھائیوں، وہ جو معذور بچے یونان میں پھینکے جاتے، میرے آقا نے کرم فرمایا، حضور نے ارشاد فرمایا ایسا بچہ جو آزمائش بن کے ماں باپ کی گود میں آ جائے اور وہ اللہ کا شکر ادا کریں، اللہ سے مغفرت طلب کریں اور اس کی خدمت کریں، وہ دنیا میں ان کے لیے ظاہراً آسانی بنے یا نہ بنے، جنت الفردوس میں ان کے لیے آسانی کا ذریعہ ضرور بنے گا۔ وہ جو ہندوستان کے معاشرے میں ستی کیا جاتا تھا اولاد کو، بیٹیوں کو آگ کے اوپر، یہ بھی زہرا بطول کے بابا کا کرم ہوا، آپ نے بیوہ کو عزت
عزت دی، کبھی اپنے عقد نکاح میں رکھ کے عزت دی، کبھی صحابہ کو حکم دے کے عزت دی، اور بیوہ کے ساتھ نکاح کرنے والے کو جنت الفردوس کی ہواؤں کی خوشبو بھی زہرا بطول کے بابا نے عطا فرمائی ہے۔ میں کیا کہوں، میرے الفاظ کیا کہیں، آج الفاظ سے لے کے میرے جسم کے جذبات تک ہر چیز زہرا بطول کے بابا کے حرم پاک میں اس وقت جھکی ہوئی ہے، درود و سلام کے نذرانے پیش کر رہی ہے کہ آپ کے تشریف لانے سے یہ بے آب و گیا زمین کو اللہ نے گلستان بنایا، بنجر زمینوں سے میرے رب نے لہلہاتے سرسبز و شاداب اسلام کے کھیت پیدا فرما دیے، وہ آسمان جو بے رونق تھا اسے رحمتوں سے آراستہ فرما دیا، اور زمین کے ذرے ذرے کو دین اسلام کی خوشبو عطا فرما دی۔ میرا مالک ہمیں توفیق عطا فرمائے، وہ جس پر اللہ اپنی رحمت سے اور اس کے فرشتے اطاعت اور محبت سے ہر وقت درود و سلام کی محبتیں بھیجتے ہیں، ہم بھی ان کی ذات کا ذکر کر کے اپنی زندگیوں کو سرفراز کر سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔